کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا کہ وہ بدک رہا ہے اور ایک بادل نمودار ہو رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ ہے جو قرآن مقدس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو پروردگار جل جلالہ نے آسمان پر ایک بادل کو نمودار فرمایا جسے اس نے دیکھا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکینہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرمایا ہے۔ وہ کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر سکون نازل فرماتا ہے اور اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنے دجال کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب نے اللہ کی پناہ مانگی فتنہ دجال سے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے دجال کے سلسلے میں، یعنی دجال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساروں کے ایمان چلے جائیں گے اور بہت سارے سورہ کہف کی 10 آیات کی وجہ سے اور اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کا پڑھنے والا کہیں بھی مرے اور کہیں بھی دفن کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر سے لے کر مکہ تک نور ہی نور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی صورت سے آگاہ نہ کروں کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیا، ایسے ہی اس کے پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا۔ یعنی جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، جو گیپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے، جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور مزید اس کے علاوہ اور 3 روز کے گناہ بھی، اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مزید سماعت فرمائیں جو تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے سورہ کہف کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف اگر پوری یاد کر لیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور روز کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یوم جمعہ کو، اور اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ رات کو سورہ کہف کی تلاوت کے عادی بن جائیں۔ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جیو کیسے اور مرو کیسے، اسی جینے کی راہ کے اندر رہنمائی کرتی ہوئی ایک عظیم آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے آپ کے سامنے شرف حاصل کیا کہ دنیا میں جیا کیسے جائے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کامیابی یہ تھی، اور کامیابی کا سبب یہ تھا کہ وہ جینے کی راہ قرآن سے تلاش کرتے تھے، صرف عبادت کا راستہ قرآن سے نہیں، اور اگر جیتے تھے قرآن کی گائیڈ لائن پر تو ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کا نظام ہے کہ اس نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو سیٹھ بنایا تو کسی کو مزدور بنایا، کسی کو مالک بنایا تو کسی کو نوکر بنایا، کسی کو محل کے اندر رہنے والا بنایا تو کسی کو فٹ پاتھ پر رہنے والا بنایا۔ یہ اس کا نظام ہے۔ لیکن سیٹھ کو نوکر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ طریقہ بھی قرآن نے بتایا، مالدار کو غریب کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ طریقہ بھی قرآن نے بتایا، محل میں رہنے والے کو جھونپڑے میں رہنے والوں سے کیسے پیش آنا چاہیے یہ طریقہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بتایا۔ آج معاشرے کی سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ساری چیزیں ہمارا معاشرہ سیریلوں سے، پکچروں سے، آوارہ لوگوں سے، ان سے ہی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن سے سیکھنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان نہ کیا ہو؟ کس سے کیسے بات کی جائے یہ طریقہ بھی قرآن نے بتایا، کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے یہ بھی قرآن نے بتایا۔ اور خود پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے بھی بتا دیا کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جانا چاہیے۔ اب آج صرف ایک آیت کو سمجھنا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، صرف سمجھنا نہیں ہے، صرف سننا نہیں ہے، بلکہ آج سے اس آیت پر عمل کی پریکٹس کرنا ہے۔ اگر اس پریکٹس کے اندر آپ سکسیس ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں، یعنی مذاق اڑائیں، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے ہی نہیں، اس سے قرآن نے روک دیا۔ اور زیادہ تر مذاق وہ اڑاتا ہے جو خود کو کچھ سمجھتا ہے اور سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو بہت کچھ سمجھا جاتا ہو اس کا دنیا اس کے سامنے مذاق اڑائے، لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ انسان مذاق کمزور کا اڑاتا ہے۔ اور مجھے یہاں پر میرے ایک ساتھی کا واقعہ یاد آتا ہے، میں اس کے حوالے سے بتاؤں۔ سفر حج میں وہ میرے ساتھ تھے، حافظ ظاہر شاہ، نابینا تھے، نابینا ہیں وہ، مجھے نہیں معلوم اب وہ ساتھی باقاعدہ حیات ہیں یا نہیں، مبلغ تھے تحریک۔ ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کی بہن، یہ تینوں سفر حج میں ہمارے ساتھ تھے۔ حج کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ پہنچے مدینہ منورہ، تو مکہ شریف کے اندر بھی جن لوگوں کے کمرے میں حافظ ظاہر شاہ کے والد رہتے تھے، جو بہت سیدھے تھے، بہت سمپل تھے، دولت کے اعتبار سے اللہ نے نوازا ضرور تھا، لیکن رہنا سہنا بڑا سمپل تھا اور بھولے بھالے تھے، پورے کمرے والے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔
اب مذاق کا انداز آپ کو سمجھا دوں کیا ہوتا تھا. کیا چچا کیسے ہو, اس طریقے سے جو عام انداز ہوتا, ہلکا سمجھ کر مذاق اڑا. وہ بیچارے برداشت کرتے تھے, کچھ نہیں کہتے, وہ بھی ہنس کے ٹال دیتے. سفر حج مکمل ہوا, مکہ مکرمہ کا قیام مکمل ہوا, پھر نکلے ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے. میری والدہ میری اہلیہ وہ بھی دونوں ساتھ میں تھی میرے سفر, حج کے سفر. جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر وہی حال. ٹور والے نے ان کو جس کمرے کے اندر رکھا تھا تو وہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, برابر مذاق اڑایا جا رہا. اتفاق سے غالباً جمعرات کو حافظ ظاہر شاہ کے والد جنت البقیع تشریف لے, اور جنت البقیع میں ایک مزار کے قریب کھڑے ہو کر, ایک بزرگ کے مزار کے قریب کھڑے ہو کر یوں گنبد خضرا کو دیکھا, پھر مزار کو دیکھا اور کہا یار یہ جگہ کتنی اچھی ہے. توجہ چاہوں, یہ جگہ کتنی اچھی ہے کہ یہاں سے صاف گنبد خضرا نظر آ رہا. یہ کہہ کر وہ آ گئے کمرے کی طرف. میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میرے لیے چائے لے کر جا. تو ٹور والے کی چائے میری والدہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, میں ہوٹل سے چائے ان کے لیے لے آتا تھا. تو میں چائے لینے کے لیے گیا. چائے لے کر جیسے ہی زینہ چڑھ رہا تھا ہوٹل کا تو حافظ ظاہر شاہ کی بہن ملی. حضرت میرے ابا کو کچھ ہو گیا, آپ جلدی چلو. میں جلدی سے بھاگا, چائے والدہ کو دیا, ان کے والد تک پہنچا تو دیکھا تو ان کی طبیعت ایک دم سیریس. میرے دوست کو میں نے فون کیا جو مدینہ شریف میں رہتے تھے, وہ آئے, جیسے گاڑی میں ان کو رکھا, ان کا توجہ چاہوں گا, ان کی روح پرواز کر گئی. اس کے بعد جب دفن کرنے کا وقت آیا تو وہی جگہ ملی جہاں سے کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تھا کہ کتنی اچھی یہ جگہ ہے, یہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے مذاق اڑانے والوں کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم نے کس کا مذاق اڑایا جس کو حضور نے قبول فرما لیا. قرآن نے منع کیا مت مذاق اڑاؤ, اور پھر واضح طور پر فرمایا عسا ان یکون, ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بہت بہتر ہو. یہ ہے قرآن کی تعلیم. اگر مالدار ہو تو غریب کا مذاق مت اڑاؤ, صاحب علم ہو تو جاہل کا مذاق مت اڑاؤ, طاقتور ہو تو کمزور کا مذاق مت اڑاؤ, محلوں میں رہتے ہو تو جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں کا مذاق مت اڑاؤ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ جن کے لباس گرد آلود اور چہرہ مٹی آلود ہوتا ہے, اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. حقیر کسی کو مت سمجھو, حقیر کسی کو مت سمجھو, اس لیے کہ آپ کو مجھے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا, ہم نہیں جانتے اس کا مقام. اور اس پر اللہ والوں کی نظر اتنی گہری تھی, صحابہ کا اس پر اتنا عمل تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کا بھی اس پر بڑا زبردست عمل. پیچھے ذرا شور بند کروائیے مائک کا شور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کسی معمولی شخص کی بات نہیں کرتا آپ کے سامنے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ. میں اس ذات کی بات کرنے جا رہا ہوں جو گروہ اولیاء کے سردار کہلاتے, سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کسی آرڈینری شخص کا نام نہیں ہے, یہ اللہ کے بہت عظیم برگزیدہ بندے کا نام. ایک روز حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتے کو روٹی کھلا رہا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے کو کھانا کھلا. لوگ کھلاتے ہیں کتے کو, کھانا بھی کھلایا جاتا ہے, لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف کھانا نہیں کھلا رہے تھے کتے کو کھلا بھی رہے تھے اور رو بھی رہے, اور اس طرح سے بلک بلک کر کے رو رہے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رونے کی وجہ کوئی پوچھ سکے. کافی دیر کے بعد جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند ہوئیں اور تھوڑا سا رونا ختم ہوا اور افاقہ ہوا, تھوڑے سے نارمل ہوئے, تو لوگوں نے پوچھا اس کتے کو کھلا رہے تھے وہ تو ٹھیک ہے, اپنی ایسا لگ رہا تھا جیسے خون کے آنسو آپ رو. اب سنیے, اللہ والوں فرماتے کہ کتے کو کھلاتے وقت مجھے خیال آ گیا, کتے کو کھلاتے وقت مجھے خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں رو پڑا. حضور کیا خیال آ گیا؟ پتہ نہیں قیامت میں اللہ کے نزدیک اس کتے کا مقام اچھا ہوگا یا میرا مقام. آپ ذرا سوچو, ہم یہاں بہتر ہونے کی فکر کرتے ہیں کہ یہاں ہم
ہوں، اللہ والوں کی فکر ہمیشہ یہ ہوگی یہاں کچھ بھی ہو آخرت میں بہتر ہو جائے، ادھر کی فکر کرتے، پتا نہیں قیامت میں اس کتے کی پوزیشن مجھ سے بہتر ہوگی یا میری، اس تصور سے میرے، یعنی جانوروں کو بھی حقیر سمجھنے سے ڈرتے تھے۔ اور اسی کو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مزے سے کہا ہے کہ اللہ والے عبادت کی وجہ سے فرشتوں سے آگے نہیں نکل گئے۔ توجہ چاہوں گا، نسخہ عطا کر رہا ہوں، اللہ والے عبادت کی وجہ سے فرشتوں سے آگے نہیں نکل گئے، ان کے آگے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو حقیر سمجھا ہی نہیں، کبھی حقیر کسی کو نہیں سمجھا، یہ ہے ان کا سب سے بڑا، یہ ہے سب سے بڑا کم۔ اور مجھے اس وقت حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ قحط پڑا شہر کے اندر، قحط، قطرے قطرے کے لیے لوگ پریشان، جانور بھی جاں بلب اور انسان بھی جاں بلب۔ حضرت بایزید بسطامی ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز، لوگ آئے کہ حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، آپ دیکھیے کیا حالت ہے، لوگ مر رہے ہیں قحط کی وجہ سے، دعا فرما دیجئے تاکہ بارش ہو، آپ لب ہلائیں گے کام ہو جائے گا، باران رحمت کا نزول۔ تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے دعا کی گزارش کرنے والے سے فرمایا یہ بتا بارش رکتی کب ہے، قحط پڑتا کب ہے؟ اس نے کہا زیادہ ہو جائیں، برائیاں زیادہ ہو جائیں، بارش رک جائے۔ تو فرمایا سن، میں یہ شہر چھوڑ کے چلا جاتا اس لیے کہ مجھ سے بڑا اس شہر میں کوئی گنہگار مجھے نظر ہی نہیں آتا، میں جیسے ہی شہر چھوڑوں گا بارش نازل ہو جائے گی، اس لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی دوسرا پاپی ہے ہی نہیں اس شہر میں۔ یہ کہتے ہوئے شہر سے نکل گئے شہر سے، ادھر شہر سے نکلے، بارش شروع ہو گئی، بارش۔ کسی کو غیب سے یہ آواز سنائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے بندے بایزید کے گنہگار ہونے کی وجہ سے، اس کا شہر چھوڑ دینے کی وجہ سے میں نے بارش نازل کی، ارے بارش کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ میرے بایزید نے اتنی عبادت کے باوجود خود کو گنہگار سمجھا، اس کی عاجزی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے بارش کو نازل کی۔ یہ ہے مسئلہ، ہم کچھ نہ ہو کر کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ والے بہت کچھ ہو کر کچھ نہیں سمجھتے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے گنہگار بندے۔ میں تو جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی دستخط دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لکھتے تھے عبدہ المذنب، اس کا گنہگار بندہ، وہ جو مجدد ہے وہ بھی دستخط کرتا ہے تو یہ لکھتا ہے کہ اس کا گنہگار بندہ۔ اور ہم پر وہ کیا سمجھے، کس خط میں سوار ہیں، کیا کیا ذہن بنائے ہوئے ہیں۔ اگر تہجد کے پابند بن جائیں، چند اوراد و وظائف کے پابند بن جائیں،